الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کلاس میں آپ سب کا سواگت ہے، اور اس کلاس میں ہم آسان زبان میں دین کی اہم باتیں سیکھنے والے ہیں جن کا تعلق زندگی کے تمام حصوں سے ہوگا، جس کی ایک مسلمان کو اپنے عقیدہ، اپنی عبادت، اپنے اخلاق، اپنے معاملات اور اپنی فیملی میں ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اسلام دھرم کی بیسک جانکاری ہوگی جس کی زندگی کے ہر حصے میں ایک مسلمان ضرورت مند ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے جو زندگی میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان سوالات کے جوابات بھی آ جائیں گے، اور ہم یہ باتیں آسان زبان میں سیکھنے والے ہیں۔ یہ سارا نالج اوتھینٹک ہوگا جو قرآن اور حدیث سے لیا گیا ہوگا۔ پیارے بھائیوں، سبھی آنکریں اس بات پہ سہمت ہیں کہ دنیا میں سب سے تیزی میں پھیلنے والا اگر کوئی دھرم ہے تو وہ اسلام ہے، کیونکہ اسلام اوپر والے اللہ کا اتارا ہوا سوبھاوک دھرم ہے جو بدھی، آتما اور پرکرتی کے بالکل انوکول ہے۔ اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو اسلام کو فالو کرتا ہے، چاہے اس مسلمان کا تعلق کسی بھی ذاتی سے ہو۔ مسلمان وہ نہیں ہوتا جو صرف خاندانی نسبت رکھتا ہے، کیونکہ اسلام از بائی چوائس ناٹ بائی چانس۔ اسلام نام ہے قبول کرنے کا، چوائس کرنے کا، نہ کہ کوئی آدمی چانس سے مسلمان ہوتا ہے۔ چانس سے ایک انسان شیخ ہو سکتا ہے، سید ہو سکتا ہے، خان ہو سکتا ہے، چانس سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ بات نوٹ کر کے رکھیے کہ مسلمان اصل میں وہی ہے جو اسلام کو فالو کرتا ہے۔ جو اسلام کو فالو نہیں کرتا، اگرچہ وہ مسلم گھرانے میں کیوں نہ پیدا ہوا ہو، وہ اللہ کی نظر میں مسلمان نہیں، اگرچہ لوگوں کی نظر میں مسلمان کیوں نہ ہو۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک سوال ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی نعمت، دو ٹوک جواب یہ ہے کہ اسلام ہے۔ دنیا کی نعمتیں تو اس دنیا میں بہت ساری ہیں، یہ انمول جسم، مال و دولت، صحت، تندرستی، یہ سب کی سب نعمتیں ہیں، لیکن یہ ساری نعمتیں جو ہیں اگر ہم غور کریں ان پہ تو یہ دنیا کی نعمتیں ہیں۔ ہماری آنکھیں بند ہوں گی اور دنیا کی یہ ساری نعمتیں جاتی رہیں گی، لیکن اسلام کی نعمت ایک ایسی نعمت ہے کہ دنیا میں بھی ہمیں سکون دیتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی ہمیں اسی کے ذریعہ مکتی ملنے والی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 2، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ہمارے لیے پسند کیا ہے، اس لیے کسی کو دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں اور اسلام سے وہ ونچت ہو، اسلام سے وہ محروم ہو، تو یاد رکھیں وہ مسکین ہے، وہ دردر ہے۔ اور کوئی دنیا کی ساری نعمتوں سے محروم ہو لیکن اس کے پاس اسلام ہے، اس کے پاس اسلام کی نعمت ہے، تو یہ بات نوٹ کیجئے کہ وہ دنیا کا مالدار ترین انسان ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ اس نعمت کا شکریہ کیا ہوگا؟ اس نعمت کا شکریہ یہ ہے، اس نعمت کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ ایک آدمی اسے سیکھے، اس کا گیان پراپت کرے، اسے جانے، اس کو فالو کرے، اس پر جم جائے اور اس کی طرف دوسروں کو بھی بلائے۔
اگر وہ ایسا کرتا ہے تو حقیقی معنوں میں اسلام کا حق ادا کرنے والا ٹھہرے گا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، سوال یہ ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہمارے جیون کا ادیش کیا ہے؟ قرآن نے اس کا جواب دیا، سورہ الذاریات آیت نمبر 52، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ کیا اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں، اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس عبادت کا فائدہ ہمیں خود ملتا ہے۔ نماز پڑھیں اس کا فائدہ ہمیں ملتا ہے، زکوٰۃ دیں اس کا فائدہ ہمیں ملتا ہے، روزہ رکھیں اس کا فائدہ ہمیں ملتا ہے، زکوٰۃ دیں اس کا فائدہ ہمیں ملتا ہے، حج کریں اس کا فائدہ ہمیں ملتا ہے۔ جو بھی عبادت کرتے ہیں اس کا فائدہ ہمیں خود ملتا ہے، اس سے ہمارا ویکتیگت جیون اور ساموہک جیون سدھرتا ہے، اس کا پربھاؤ ہمارے جیون پر پڑتا ہے، اللہ کو اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ عبادت سنیاس لینے اور زندگی کے سکھ سویدھا سے اپنے آپ کو محروم کر لینے کا نام نہیں۔ اسلام میں عبادت انسان کے ہر کام، اس کی ہر بات اور اس کے ہر کرتویہ کو شامل ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی نیت اچھی ہو، اچھی نیت سے اس کام کو انجام دے۔ گویا کہ اسلام میں عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی مسجد میں جا کر کے نماز پڑھ لے اور بس، نہیں، بلکہ مسلمان کا ہر کام عبادت ہے اگر اس کی نیت اچھی ہو۔ یہاں تک کہ ہم ابھی دین سیکھ رہے ہیں، آن لائن دین کی باتیں سن رہے ہیں، اس نیت سے ہم آن لائن ہوئے ہیں کہ دین کا کچھ نالج حاصل کیا جائے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ یہاں تک کہ اگر اچھی نیت سے ایک آدمی کھیل کود کرتا ہے، زندگی کا آنند لیتا ہے کہ ہماری صحت اچھی ہو جائے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے سورہ الانعام آیت نمبر 162، قل ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کے سب اللہ کے لیے ہے جو ساری دنیا کا مالک ہے۔ گویا کہ مسلمان ہونے کے ناطے اگر ہم اچھی نیت سے کوئی بھی کام کریں گے تو وہ عبادت ہے۔ پیارے بھائیوں، اسلام وشویاپی دھرم ہے، دنیا کے سارے سمودایوں کے لیے دیا اور مارگدرشن بن کر آیا ہے۔ اسلام صرف مسلمانوں کا دھرم نہیں، صرف عربوں کا دھرم نہیں، بلکہ سارے انسانوں کے لیے دیا کا پرتیک ہے، چاہے وہ کسی بھی جاتی سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ کسی بھی قبیلہ سے سمبندھ رکھتے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام دنیا کے سارے سمودایوں کے ریتی رواج کا سمان کرتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو تو تمہاری خاص یہ شکل ہونی چاہیے، اس شکل میں ہی تمہیں دکھنا چاہیے، نہیں۔ اگر ریتی رواج اسلامی شریعت کے خلاف نہ ہو تو اسی ریتی رواج کو ایک مسلمان اپنا سکتا ہے۔ ہاں، اگر ریتی رواج اسلام کے خلاف جا رہا ہے تو پھر اس وقت اسے اپنانے کا حکم نہیں ہوگا، بلکہ اس سے دور رہنا ضروری ہوگا، کیونکہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ کے آدیشوں کا پالن کرنے والے بن جائیں، نہ کہ کسی ریتی رواج کا پالن کرنے والے رہیں۔ لیکن اگر کہیں پر کوئی رواج ہے جو اسلام کے خلاف نہیں جاتا ہے تو ہم اس سماج میں رہتے ہوئے اس رواج کو بھی اپنائیں گے اور ہم مسلمان رہیں گے۔ جیسے لباس پوشاک ہے، اسلام نے لباس پوشاک کے لیے کوئی خاص شرط نہیں رکھی ہے۔ ہاں، اگر اسلام کے خلاف کوئی لباس جاتا ہے تو وہ غلط ہوگا۔ پیارے بھائیو، اسلام میں اللہ اور انسانوں کے بیچ کوئی میڈل مین نہیں۔
یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تک اگر آپ پہنچنا چاہتے ہیں تو کسی کو منانا ہوگا، فلاں کو منا لیں گے تو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جائیں گے، نہیں۔ دوسرے دھرموں میں کچھ ہستیوں کو اوپر والے تک پہنچنے کے لیے مادھیم بنایا جاتا ہے۔ اسلام نے انسان کو عزت دی، اسے بلند کیا، اونچا مرتبہ عطا کیا، اور اس آستھا کا کھنڈن کیا کہ انسان کا سکھ، اس کی توبہ، اس کی عبادت کچھ انسانوں کے ہاتھ میں ہو۔ ایسا نہیں ہے اسلام میں کہ جو جیسے چاہے ہمیں نچاتا رہے، بلکہ اللہ اپنے بندوں سے بہت قریب ہے، اللہ اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے، اللہ اپنے بندوں کا جواب دیتا ہے۔ اس لیے اللہ اور بندوں کے بیچ کوئی میڈل مین نہیں۔ اسلام نے ایک مسلمان کی عقل کو آزاد کیا ہے، اسے سوچنے، سمجھنے اور بدھی سے کام لینے پر ابھارا ہے۔ متبھید ہونے کی صورت میں قرآن اور حدیث سے مارگدرشن لینے کا آدیش دیا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے پاس صرف سچائی ہو، اس کی ہر بات ماننے کے قابل ہو، اس کا ہر حکم پالن کرنے کے لائق ہو۔ ایسا کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے انسان ہیں جن کی ہر بات ماننے کے لائق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہیں۔ اللہ نے سارے انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے اس دھرتی پر ان کو آئیڈیل بنا کر بھیجا تھا، اسی لیے ان سے بہتر انسان نہ اس دھرتی پر آیا اور نہ ہی آ سکتا ہے۔ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے تھے جیسے کہ ایک عام انسان اپنی طرف سے بات کرتا ہے۔ قرآن نے گواہی دی، سورہ النجم آیت نمبر 3 اور 4 میں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ وہ تو صرف وہی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ اس لیے اسلام ہماری بدھی کا سمان کرتا ہے اور ہمیں انسانوں کی داستہ سے، انسانوں کی غلامی سے نجات دیتا ہے، اور صرف ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے کا حکم دیتا ہے، اور آئیڈیل اس دھرتی پر کسی کو ٹھہراتا ہے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پیارے بھائیو، اسلام جیون پر آدھارت دھرم ہے۔ اسلام ہمیں دنیا اور آخرت کے بیچ سنتولن رکھنا سکھاتا ہے۔ اسلام کی نظر میں دنیا ایک ایسی کھیتی ہے جہاں مسلمان ہر طرف نیکیوں کے درخت لگا رہا ہوتا ہے تاکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان نیکیوں کا پھل وہ کاٹ سکے۔ اسلام نے ہمیں اس دھرتی پر آباد کر کے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم انسانوں کی سیوا کریں اور اس دھرتی پر جیتے جی دھرتی کی نعمتوں سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ یہاں تک کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر قیامت ہونے کو ہو اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہو اور تمہیں یقین ہو کہ قیامت ہو جائے گی، پھر بھی اس پودے کو لگا دو۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان قامت الساعۃ وفی ید احدکم فصیلۃ فإن استطاع الا تقوم حتى یغرسها فلیغرسها۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر قیامت ہونے کو ہے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پودا ہے، اگر قیامت ہونے سے پہلے اس پودے کو وہ لگا سکتا ہو تو اسے لگا دینا چاہیے۔ کتنی پیاری حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اسلام ہمیں اخیر وقت تک بھی بیکاری سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے اور درخت لگانے پر ابھارتا ہے، پودا لگانے پر ابھارتا ہے۔ اسی طرح اسلام لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنے کا حکم دیتا ہے، سماج سے کٹ کر کے جینے سے روکتا ہے، سنیاسی بننے سے منع کرتا ہے،
سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم افضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم، کہ جو مومن لوگوں سے گھل مل کر کے رہتا ہے اور لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے، اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں سے کٹ کر رہتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی پریشانیوں کو برداشت نہیں کرتا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اسلام نام ہے سماجی زندگی کا۔ آپ سماج میں رہیں، لوگوں کے ساتھ میں اٹھے بیٹھیں، لوگوں کے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو آپ صبر کر لیں۔ اصل میں یہی کمال کی بات ہے، کٹ کر کے جینا یہ کمال کی بات نہیں ہوتی۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، اسلام سوبھاوک اور سنتولن پر آدھارت دھرم ہے۔ اس میں نہ تو آپ کو کوتاہی ملے گی اور نہ ہی اتشیوکتی یعنی غلو ملے گا۔ زندگی کے ہر وبھاگ میں اسلام سنتولن سکھاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ایاکم والغلو فی الدین فانہ اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، اے لوگو دین میں غلو کرنے سے بچو، اتشیوکتی سے بچو، کیونکہ تم سے پہلی امتیں اسی لیے برباد ہوئیں کہ انہوں نے دین میں غلو کیا تھا۔ اسلام اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں پر طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال دے، بلکہ اسلام اس لیے آیا ہے تاکہ لوگوں کو جینے کا آسان طریقہ سکھائے۔ اسلام میں کوئی بھی کام طاقت سے زیادہ نہیں ہے بوجھ ڈالنے والا۔ اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، 3 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کے گھر اصل میں آئے تاکہ آپ کی عبادت کے بارے میں جان سکیں کہ آپ گھر پر ہوتے ہیں تو کیا کیا عبادت کرتے ہیں۔ آپ گھر پر موجود نہیں تھے، آپ کی بیویوں نے آپ کی عبادت کے بارے میں ان تینوں کو بتایا، تو حدیث کے جو الفاظ ہیں ان میں کہا گیا ہے کأنہم تقالوہا، مانو انہوں نے ان عبادتوں کو بہت کم سمجھا۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، دوسرے نے کہا کہ ہم ہمیشہ عبادت کریں گے، سوئیں گے نہیں، تیسرے نے کہا کہ ہم بالکل اپنی بیوی سے دور ہو جائیں گے، الگ تھلگ رہیں گے، ویواہک جیون سے دور ہو جائیں گے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کو بتایا گیا تو آپ غصہ ہوئے اور آپ نے کہا کہ کیا بات ہے کہ لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے؟ میرا حال یہ ہے کہ میں روزہ بھی رہتا ہوں، بے روزہ بھی رہتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادی بھی کی ہے، جو میرے طریقہ سے منہ پھیرے وہ ہم میں سے نہیں۔ گویا کہ اسلام سنتولن پر آدھارت دین ہے، یہ سماج میں رہنا بھی سکھاتا ہے اور پوجا پاٹ کرنے کا آدیش بھی دیتا ہے۔ پیارے بھائیو، اسلام گیان کا دین ہے، علم کا دھرم ہے۔ یہ کوئی سنیوگ کی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت ہے کہ قرآن میں سب سے پہلی جو اترنے والی آیات تھیں ان میں کیا کہا گیا ہے؟ اقرأ، پڑھ، یعنی ان آیات کی شروعات اقرأ سے ہوتی ہے جس میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے ہر علم کی تائید کرتا ہے، اس کا سمرتھن کرتا ہے۔ اسلام اور علم میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ اسلام انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے ہر علم کو سیکھنے پر ابھارتا ہے۔ خاص کر اگر دینی علم کی بات آئے تو اسے تو ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ٹھہراتا ہے۔ مسلمان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ دین کا نالج اس کے پاس اتنا ہو کہ اس کے ذریعہ دین پر عمل کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے،
طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم سیکھنا یعنی علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور جو آدمی دین سیکھنے کے راستے میں نکلتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو آدمی علم سیکھنے کے راستے میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے اسلامی شریعت کا نالج حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں اسلامی شریعت کا نالج حاصل کرے، عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، ان کے بارے میں جانکاری حاصل کرے تاکہ اللہ کی عبادت علم کی روشنی میں کر سکے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ دین کے اہم سدھانتوں کا وہ علم حاصل کرے، جیسے پاکی صفائی کا علم ہو، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا علم، حلال حرام کا علم، ان چیزوں کا علم اگر اسے حاصل ہو جائے گا تو علم کی روشنی میں وہ اللہ کی عبادت کر سکے گا۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، شرعی جو احکامات ہیں، جو اللہ کے آدیش ہیں، ان کی 5 قسمیں ہوتی ہیں: واجب، مندوب، حرام، مکروہ اور مباح۔ واجب، مندوب، حرام، مکروہ اور مباح۔ واجب کیا ہے؟ واجب کہتے ہیں جس کے کرنے پر ثواب ہو اور نہ کرنے پر گناہ ہو، جیسے 5 وقت کی نمازیں واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، رمضان کے روزے واجب ہیں، حج واجب ہے، اسی کو فرض بھی کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر مندوب۔ مندوب کیا ہے؟ مندوب کو مستحب بھی کہتے ہیں، کہ جس کے کرنے پر ثواب ملے اور نہ کریں تو گناہ نہ ہو۔ اور حرام۔ حرام کیا ہے؟ جسے چھوڑنے پر ثواب ہو اور کرنے پر گناہ ہو، جیسے زنا ہے، سود ہے، شراب ہے، نماز نہ پڑھنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے، یہ سب حرام ہے۔ اور مکروہ۔ مکروہ کیا ہے؟ جسے چھوڑنے پر ثواب ہو اور کرنے پر گناہ نہ ہو۔ چھوڑ دیں تو ثواب اور کر لیں تو گناہ نہ ہو، جیسے عشاء کے بعد بات کرنا بغیر ضرورت کے، بائیں ہاتھ سے لین دین کرنا، حالانکہ دائیں ہاتھ سے لین دین کرنا چاہیے، عشاء کے بعد بغیر ضرورت کے بات نہیں کرنی چاہیے، تو اس کو ہم مکروہ کہتے ہیں۔ اور 5ویں شکل ہے مباح۔ مباح کیا ہے؟ جسے کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہو، جیسے کھانا پینا، خریدنا بیچنا، سفر کرنا، اسی کو ہم حلال بھی کہتے ہیں، جائز بھی کہتے ہیں۔ تو مباح اسے کہتے ہیں جسے کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہو۔ ہاں، اگر مباح کام بھی اچھی نیت سے کرتے ہیں، جیسے آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں تاکہ آپ کی صحت اچھی رہے، تاکہ اللہ کی عبادت کر سکیں، تو یہ بھی ثواب کا کام ہو جائے گا اور اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا، جبکہ مباح کام میں ثواب نہیں ملتا، جیسے کھانا کھانا ہے، خرید و فروخت ہے، سفر کرنا ہے، لیکن اچھی نیت سے یہی کام کیا جائے تو اس میں ثواب ملتا ہے۔ پیارے بھائیو، اسلام کے پیلرز کتنے ہیں؟ اسلام کے 5 پیلرز ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کا آدھار 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی صحیح عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور طاقت ہو تو زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا۔ یہ ہیں اسلام کے 5 پیلرز: کلمہ شہادت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور طاقت ہو تو زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا۔ اس حدیث میں ایمان کے، اسلام کے 5 پیلرز کی وضاحت کی گئی ہے۔ پہلے نمبر پر
کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی ہے، دوسرے نمبر پر نماز ہے، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے، چوتھے نمبر پر رمضان کے روزے ہیں اور پانچویں نمبر پر حج ہے۔ ہم آگے کے درس میں ان چیزوں کو تفصیل سے جانیں گے۔ یہاں ایک سوال یہ ہے کہ دھارمک گیان کس سے حاصل کیا جائے، کس سے آپ دین سیکھیں گے، کس سے آپ دین کا نالج حاصل کریں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے جسے نوٹ کر کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، آپ اگر بیمار ہیں تو آپ علاج کرانا چاہتے ہیں تو ایرا غیرہ نتھو خیرہ کے پاس میں علاج کے لیے نہیں جائیں گے، بلکہ آپ کی بیماری کا جو اسپیشلسٹ ہوگا اسی کے پاس اپنی بیماری کا علاج کرانے کے لیے جائیں گے۔ ویسے ہی تو دھرم کا گیان ہے، بلکہ دھرم کا گیان تو اور سیریس ہے۔ اسی لیے قرآن اور حدیث کا جو صحیح جانکار ہے اس سے دین کا گیان لینا چاہیے، اور آپ کے پاس ایک ٹیچر ایسا ہونا چاہیے جو قرآن اور حدیث کا صحیح گیان رکھتا ہو، اسی سے آپ دین کا گیان لیں۔ پیارے بھائیوں، اسلام جیون ویوستھا بھی ہے، جیون کے سارے بھاگوں پہ روشنی ڈالتا ہے۔ اسلام وے آف لائف ہے۔ اسلام صرف پوجا پاٹ نہیں سکھاتا، بلکہ اس کا تعلق آستھا سے بھی ہے، اس کا تعلق عبادت سے بھی ہے، اس کا تعلق معاملات سے بھی ہے، اس کا تعلق اخلاقیات سے بھی ہے، اس کا تعلق حلال اور حرام سے بھی ہے، اس کا تعلق راجنیتی سے بھی ہے، سماجی زندگی سے بھی ہے، بزنس سے بھی ہے۔ زندگی کے ہر وبھاگ میں اسلام ہمارا پورا مارگدرشن کرتا ہے، ہماری پوری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن نے کہا سورہ المائدہ آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی شکل میں قبول کر لیا ہے۔ اسی لیے جب ایک غیر مسلم مشرک نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ تمہارے نبی نے ہر چیز سکھا دی، یہاں تک کہ پیشاب پیخانہ کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا، تو اس غیر مسلم مشرک یہودی نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑانا چاہا تھا، یہ کہہ کر کے کہ تمہارے نبی نے سب کچھ سکھا دیا، یہاں تک کہ پیشاب پیخانہ کا طریقہ بھی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مذاق کو اپنے لیے فخر سمجھا اور کہا کہ ہاں، ہمارے نبی نے شوچ جانے کا طریقہ بھی ہمیں سکھا دیا ہے، اور اس کے بارے میں بھی انہوں نے تفصیل سے بتا دی۔ تو واقعی ہمارا دین ایک مکمل دین ہے، زندگی کے ہر وبھاگ پر روشنی ڈالتا ہے، یہاں تک کہ نئے نئے جو مسائل زندگی میں پیدا ہوتے ہیں، اسلام ماڈرن ہے، اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ اسلام کے کسی بھی قانون میں آپ کو ایکسپائری ڈیٹ نہیں ملے گا۔ یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ اسلام کی سچائی کو ماپنے کی کسوٹی قرآن اور حدیث ہے، بس قرآن اور حدیث، یہی دو چیزیں ہیں جس کے ذریعہ اسلام کی سچائی کو آپ ماپ سکتے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتر جیونی، صحابہ کرام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر چلنے والے تھے، ان کا اچھا کردار، لیکن مسلمانوں کے جو غلط ویوہار ہیں وہ اسلام کو ماپنے کا معیار نہیں بن سکتے۔ ایک ڈاکٹر اگر غلط علاج کر رہا ہے تو ڈاکٹری کا پیشہ غلط ہو جاتا ہے کیا؟ نہیں نا، کیونکہ ڈاکٹر کے پاس نالج نہیں ہے، اسی لیے ویسا کر رہا ہے۔ اگر ایک ٹیچر غلط پڑھا رہا ہے تو ٹیچنگ کا پیشہ غلط ہو جائے گا کیا؟ نہیں، بالکل۔ اگر کوئی مسلمان غلط کر رہا ہے تو غلطی اس مسلمان کی ہے۔ اسلام کی سچائی کو ماپنے کا معیار قرآن اور حدیث ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، صحابہ کی زندگی ہے۔ ایک آئیڈیل زندگی اللہ نے اس دھرتی پر پیش کر دیا، اس آئیڈیل زندگی کے مطابق ہم چلنے کی کوشش کریں گے، قرآن اور حدیث کو اپنی زندگی میں اتاریں گے تو ہم بھی آئیڈیل بن سکیں گے انسانوں کے لیے۔ پیارے بھائیوں، آخری بات جو ہوگی ہماری، اسی پہ اپنی بات ختم کریں گے۔ اسلام 5 انسانی ضرورتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ 5 انسانی ضرورتیں کیا ہیں؟
یہ 5 ضرورتیں ہیں: دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عقل کی حفاظت اور عزت کی حفاظت۔ دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عقل کی حفاظت اور عزت کی حفاظت۔ اسلام دین کی حفاظت کرتا ہے، جان کی حفاظت کرتا ہے، عقل کی حفاظت کرتا ہے، عزت کی حفاظت کرتا ہے اور مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اسلام دین کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ اسلام کا دعویٰ ہے کہ اسلام ہی سچا دین ہے، اسلام کے علاوہ جو بھی دھرم ہیں وہ باطل ہیں، لیکن اسلام اپنا عقیدہ کسی پر زبردستی نہیں تھوپتا۔ اللہ نے کہا سورہ البقرہ آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کسی طرح کی زبردستی نہیں۔ اسلام جان کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ اسلام کی نظر میں ساری جانیں برابر ہیں، ایسا نہیں کہ مسلمان کی جان ہے تو اس کی اہمیت، غیر مسلم کی جان ہے تو اس کی اہمیت نہیں، بلکہ اسلام نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ٹھہرایا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 32، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جو آدمی کسی انسان کو جب کہ اس نے کسی کی جان نہ لی ہو یا زمین میں فساد نہ برپا کیا ہو قتل کرتا ہے تو مانو اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا۔ اسلام عقل کی حفاظت، بدھی کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ اسلام نے ہر اس کام کو حرام ٹھہرایا جو انسانی عقل کو متاثر کرے، پربھاوت کرے، جیسے شراب ہے اور دوسری نشہ لانے والی ساری چیزیں، اسلام نے ان سب چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے۔ اسلام عزت کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ اسلام نے عزت کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے دل میں اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا کیا۔ دوسرے نمبر پر زنا تک پہنچانے والے جو بھی کام ہو سکتے ہیں ان کاموں پہ روک لگا دی۔ مرد کو نظر نیچی رکھنے کا حکم دیا، عورت کو بھی پردہ کا حکم دیا۔ پھر بھی اگر کوئی آدمی زنا کرتا ہے تو اس کے لیے سخت سے سخت قانون رکھا ہے کہ کسی کی عزت پر کوئی حملہ نہ کرے اور بہن بیٹیوں کی عزت محفوظ رہے۔ اسلام مال کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ اسلام نے جہاں زکوٰۃ کے ذریعہ غریبوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا، وہیں یہ بھی حکم دیا کہ مال کسی کا بھی ہو، مسلم غیر مسلم، اس میں کوئی فرق نہیں، اس کی چوری نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سماج سے چوری ختم ہو جاتی ہے، ڈکیتی ختم ہو جاتی ہے اور ہر ایک کا مال محفوظ رہتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، آج اسلام کی کچھ بیوٹیز تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ یہ درس ہمارا چلتا رہے گا۔ اگر آپ کے پاس کچھ سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے۔ سر مجھے کوشچن ہے۔ وعلیکم السلام۔ سر ایسا کمپلسری ہے کہ نان مسلمس ہیل میں جائیں گے، مطلب جہنم میں جائیں گے؟ دیکھیں غیر مسلم کے بارے میں خاص کسی کی تحدید کر کے نہیں کہہ سکتے کہ فلاں آدمی جہنم میں جائے گا اگرچہ غیر مسلم ہو، کیونکہ ہم کسی کے بارے میں نہیں جانتے ہیں کہ اس کی موت واقعی اسلام پر نہیں ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آخر وقت میں اس نے اسلام قبول کر لیا رہا ہو اور ہمیں پتہ نہیں، لیکن یہ بات بالکل ہمارے عقیدہ کا حصہ بنی ہونی چاہیے کہ اسلام ہی دین حق ہے۔ اسلام کے علاوہ دوسرے کسی بھی دھرم پر ایک انسان رہتا ہے اور اسی پر وہ مر جاتا ہے تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی صورت میں جنت میں نہیں جا سکتا، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ کرتا رہا ہو، کیونکہ نجات کے لیے ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو فالو کرنا ضروری ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں آئے بلکہ ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ الا کان من اصحاب النار۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی بھی اس امت کا، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا کسی بھی دھرم کا پالن کرنے والا ہو، میرے سندیش کے بارے میں سنتا ہے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے تو وہ سورگ میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ کلیئر بات ہے، اور یہ ایک مسلمان
کا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کی یہ آستھا ہونی چاہیے کہ اگر کوئی آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیتے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو نہیں اپناتا ہے، چاہے اچھا ہی کام کیوں نہ کرتا تھا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ اسلام پر نہیں تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم۔ السلام وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔